بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و سامعین ذی احتشام، آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت و عظمت و اجر و ثواب، اہمیت اور رمضان المبارک کی شان کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح معنوں میں مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ احباب ذی وقار، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وکرم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر سجدہ کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 سال تک چلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر خوب بڑھ جاتا ہے۔ بیان کردہ حدیث کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدہ کے بدلہ میں 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ مزید جنت کا عظیم الشان محل بھی بنا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں روزہ داروں کے لیے یہ بشارت عظمیٰ بھی موجود ہے کہ صبح تا شام 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی علیہ السلام کو نہ ملیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ سبحان اللہ۔
دوسری خصوصیت اور دوسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچویں نمبر پر سرکار علیہ السلام نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ احباب وقار، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک میں رحمتوں کی چھما چھم بارشیں اور گناہ صغیرہ کے کفارے کا سامان ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو گناہ ہوا خاص اس گناہ کا ذکر کر کے دل کی بیزاری اور آئندہ اس سے بچنے کا عہد کرے، توبہ کرے۔ مثلا جھوٹ بولا تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرے، یا اللہ میں نے جو یہ جھوٹ بولا اس سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہیں بولوں گا۔ توبہ کے دوران دل میں جھوٹ سے نفرت ہو اور آئندہ نہیں بولوں گا، کہتے وقت دل میں یہ ارادہ بھی ہو کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں ایسا ہی کروں گا، جب ہی توبہ ہے۔ اگر بندے کی حق تلفی کی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معاف کروانا بھی ضروری ہے۔ معزز سامعین، ذیت شام ماہ رمضان المبارک کے فضائل سے کتب احادیث مالا مال ہیں۔ رمضان المبارک میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان المبارک میں کتنی برکت ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ احباب وقار، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی ہر رات آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے کہ اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں، ہر رات میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے،
ہم غریبوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ کاش ہم گناہگاروں کو بطفیل ماہ رمضان المبارک سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھوں جہنم سے رہائی کا پروانہ مل جائے۔ احباب وقار، اللہ تبارک و تعالی کی عنایتوں، رحمتوں اور بخششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالی کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعہ کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی گفتگو پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔